بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک جزوی تعارف پیش کروں گا۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان زندگی کسی الف لیلہ سے کم نہیں ہے۔ ان کے کمالات بے شمار اور ان کی شخصیت طلسماتی ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ چراغ اسلام، شمس العلوم، ابو الحکمت، مجسمہ وجدان، نمونہ عمل، حکیم الہند، امام انقلاب، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی مبارک ہستی 10 مارچ 1872 کو رحمت خداوندی بن کر لاکھوں رحمتیں سموئے ہوئے اس دنیا ظلمت میں تشریف لائی۔ آپ نے جب آنکھ کھولی تو خود کو غلامی کے ہزاروں زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا۔ عقیدے میں غلامی، سیاست میں غلامی، معاشرت میں غلامی، تعلیم و علمیت میں غلامی، تہذیب و ثقافت میں غلامی، غرض جہاں دیکھا وہاں ان انقلابی نظروں کو غلامی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ سکھ گھرانے میں جنم ہوا، جب دیکھا کہ فطرت ایسی نہیں ہو سکتی، انسان چند رسومات کا غلام اور عقل سلیم رکھتے ہوئے وساوس کے گھیراؤ میں بندھا ہوا نہیں ہو سکتا، نئے راستوں کی تلاش کے ماہر اور ان پر چلنے کا حوصلہ اور طاقت رکھتے تھے، اور سلمان فارسی کی اقتدا میں سچ کی تلاش شروع کی۔ قدرت نے انہیں تحفۃ الہند جیسے تحفے سے نوازا جس کی بدولت روح اسلام کی حقانیت دل میں منور ہوئی، اور محض 14 برس کی عمر میں عقیدے کی غلامی سے نجات پائی اور بوٹا سنگھ سے عبید اللہ بن گئے۔ ماں کا پیار، بہنوں کی شفقت اور گھر بار کے سکھ چین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ کچھ مدت کے لیے ادھر ادھر رہنے کے بعد تحصیل علم کی غرض سے سندھ روانہ ہوئے اور جنید وقت حضرت صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد دیوبند چلے گئے اور اللہ نے حضرت شیخ الہند جیسے استاد کی صحبت سے نوازا۔ وہاں سے فراغت کے بعد واپس سندھ تشریف لے گئے اور ایک مدرسے کا قیام عمل میں لایا۔ چند سال سندھ میں رہنے کے بعد شیخ الہند کے حکم پر ایک بار پھر دیوبند حاضر ہوئے اور وہاں نوجوانوں میں اسرار دین اور انقلابی تعلیم کا شوق و جذبہ پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور جمعیت الانصار قائم کی۔ اس کے بعد دہلی میں نظارۃ المعارف قرآنیہ قائم کی اور دیوبند سے دہلی منتقل ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے دورانیے کو شیخ الہند نے غنیمت جانا اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی تراکیب سوچنے لگے، جس کے لیے خود مکہ جانے کا ارادہ کیا اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ امام سندھی 7 سال تک کابل میں رہے، اس کے بعد روس اور پھر ترکی، آخر کار مکہ مکرمہ چلے گئے۔ آپ کے ہندوستان چھوڑنے کے فوراً بعد ہی انگریزوں نے غیر معینہ مدت تک کے لیے آپ کو جلا وطن رہنے کی سزا سنا دی۔ ان مختلف اسفار نے امام سندھی کو مختلف حقائق سے روشناس کرایا۔ افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ اسلامزم محض خام خیالی ہے اور کوئی ملک بھی اپنے وطن کے علاوہ دیگر مسلمانوں کے مفادات کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کو دیگر ممالک میں حقیر دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ غلام ہیں۔ آپ جب روس گئے تو زار روس کے مذہب کے غلط استعمال، من گھڑت تشریحات اور حصول و ادام کے اقتدار کے لیے غریب عوام پر ظلم و ستم کی انتہا کے اثرات کو دیکھا، جس کی وجہ سے لوگ مذہب سے بددل ہو چکے تھے۔ انہوں نے کمیونزم کو راہ نجات جانا۔ غرض مولانا سندھی نے وہاں ان جانوروں کی سی زندگی سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے لیے دن رات سوچا اور دین کی اصل تعبیر کو نئے رنگ میں سمجھ گئے تھے۔ ترکی گئے تو وہاں ان کے افکار کو اور تقویت ملی اور وہیں آپ نے اپنا سیاسی منشور بھی شائع کیا اور ہندوستان بھیج دیا۔ اس کے بعد جب آپ حجاز تشریف لے گئے تو مقام مقدس میں اپنی تمام تربیتی زندگی نشیب و فراز اسفار اور مسلمانوں کی حالت زار کا علاج کا نظر عمیق جائزہ لیا اور مختلف تحریرات میں انہیں قلم بند کیا۔ اس
کے بعد جب وہ اپنی تمام زندگی کا محاصل اور اپنے افکار و نظریات جو کہ حقائق پر مبنی اور تمام تر خوش فہمیوں سے پاک تھے کو قوم کے سامنے رکھنے کے لیے بےتاب تھے، تو خدا نے ان کے وطن واپسی کا راستہ کھول دیا اور واپس وطن تشریف لے آئے۔ امام انقلاب جب وطن واپس لوٹے تو ان میں اور خوابوں میں رہنے والی قوم کی سوچ و فکر میں اتنی لمبی خلیج پیدا ہو گئی تھی کہ جسے عبور کرنے کے لیے صدیاں درکار تھیں۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنے افکار قوم کے سامنے رکھے تو اس سے قوم خوفزدہ و پریشان حال ہو گئی، کیونکہ ان حقائق میں ان کے اپنے فرسودہ خیالات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ قوم ان کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ انگریز کے خواہاں اور سرمایہ پرست مولویوں نے ان کی اور قوم کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ دوسری جانب برطانوی سامراجیت ان کو ناکام بنانے کے لیے بارگی عمل میں آئی۔ وہ دن رات ایک کر کے قوم کے سامنے اپنے خیالات بیان کرنے کے لیے ملک کے ایک سے دوسرے کونے تک گئے اور شہر شہر میں جہاں موقع ملا ہر ایک کو سمجھایا۔ اس دوران انہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی علالت کا خیال رکھا، نہ ہی اپنی عمر کو دیکھا۔ قوم کی بے شعوری دیکھ کر انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس قوم کا سیاسی شعور سلب کر لیتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ دنیا کی تمام تر الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم سچ بولنے لگے۔ وہ جب پیدا ہوئے تو بوٹا سنگھ تھے، گھر چھوڑا تو عبید اللہ تھے، سندھ گئے تو عبید اللہ سندھی بن گئے، اور جب 24 سال بعد جلا وطن رہ کر وطن واپس لوٹے تو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی بن چکے تھے۔ وہ جہاں کہیں بھی گئے غلامی کی زنجیر کو توڑا اور حقائق کو خود اپنے ساتھ اپنے نام کی طرح ضم کیا۔ انقلاب کا یہ جیتا جاگتا مجسمہ 22 اگست 1944 کو اس بے رونق اور عقل و شعور سے عاری قوم کو خیر آباد کہتے ہوئے پروانِ قضا پر لبیک کہا اور اپنی بے قرار زندگی کو ترک کر کے مسلمانوں کو غلط فیصلوں کی سزا دیتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرار کی نیند سو گئے۔ تب سے لے کر اب تک ایسے بہت کم ذہن آٹے میں نمک کے برابر کے مصداق پیدا ہوئے جو آج کی حالت میں علم و فن کی فراوانی کے باوجود امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار کو سمجھ سکے ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ علم و شعور کی روشنی میں ہر نئے روز ان کے قافلہ انقلاب میں آج ایک صدی بعد مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ خام خیالی و فرسودہ مذہبی خیالات سے تنگ آ کر نئی راہ کی تلاش میں ہے۔ جو غلطی پچھلی نسل کر چکی وہ غلطی یہ نسل دہرانا نہیں چاہتی۔ امام انقلاب کے افکار و نظریات کل سے آج کہیں زیادہ بہتر انداز میں زندہ و جاوداں ہیں۔ دیری اب صرف انہیں اپنانے میں ہے۔ تو یہ تھا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر تعارف۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔